اور ناظرین اب بات کریں گے ایک ایسے اسکول کی جہاں ٹیچر تو موجود نہیں لیکن چوکیدار طالبات کو پڑھا رہا ہے۔ پنجاب میں ایسے بھی کئی اسکول ہیں جہاں دوسری سہولتیں تو دور کی بات ہے، ٹیچر تک موجود نہیں۔ آپ کو پسرور کا ایک اسکول دکھاتے ہیں جہاں 2 سال سے طالبات کو چوکیدار پڑھا رہا ہے، آئے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں پسرور سے سعید بٹ اور میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ پرائمری گرلز ہائی اسکول چک مچھانہ میں۔ پسرور کے نوائی گاؤں چک مچھانہ میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول 1989 میں قائم کیا گیا تھا۔ اسکول میں 100 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں لیکن 2 سال سے کوئی استاد نہیں۔ پسرور تک ڈیوٹی تک پہنچے ہیں لیکن ساری کسی نے بات سنی۔ بچے وہ مطلب جڑے سارے خراب ہو رہے ہیں، تقریباً 100-125 بچہ ساڈا جڑا مطلب یہاں کا کوئی مستقبل نہیں، مطلب بندہ ہے جی 84 جڑا مطلب وہ انہوں نے پڑھا پیا۔ اسی بہت تنگ ہے اس گل، نہ تو سکول سالے کوئی 4 دیواری ہے، نہ آپ گراؤنڈ ٹھیک ہے آپ یہاں پھر بنا رہی ہے۔ طالبات کو پرائمری پاس چوکیدار مجید احمد تعلیم دے رہا ہے۔ فرنیچر نہ ہونے کی وجہ سے بچیاں زمین پر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ بچیوں کا کہنا ہے کہ اسکول میں پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے۔ میاں شباز شریف صاحب خیال کرو سانو ٹیچر دو اسی پنجاب چ رہنے۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ محکمہ تعلیم کے دفاتر کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں، کوئی ان کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ چوکیدار مجید احمد نے بتایا کہ وہ مسلسل 4 سال سے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، کبھی کسی افسر نے ان کے اسکول کی طرف توجہ نہیں دی۔ مسئلہ یہ ہے سر ٹیچر نہیں ہے ادھر کوئی بھی، تو ہم پھر آتے ہیں ادھر اور اپنا فرض انجام کر دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ چلو بیٹھے ہیں فارغ، چلو بچوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ بچوں کے والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ ان کی بیٹیوں کا مستقبل تاریک ہونے سے بچایا جائے۔ ان بچیوں کے پاس کتاب تو موجود ہے لیکن ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن اس کتاب کو دیکھ کر اور اسکول کے چوکیدار سے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین شفیق الرحمان کے ساتھ سعید بٹ، دنیا نیوز، پسرور۔ ناظرین تعلیمی اداروں کی صورتحال پر میری دھرتی میری دنیا میں کئی رپورٹس شامل کی گئی ہیں۔ پسرور میں ایک چوکیدار سے طالبات کے پڑھنے کا واقعہ انوکھا ہی ہے۔ لگتا ہے محکمہ تعلیم کے حکام نے ملک اور قوم کے مستقبل سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ جو بھی ہوتا ہے اس سے انہیں کوئی غرض نہیں، صرف امید ہی کی جا سکتی ہے کہ تعلیم کے شعبے پر اعلیٰ حکام رحم فرمائیں گے اور اس کی بہتری کے لیے مناسب اقدامات کریں گے۔ ایک طرف تو محکمہ ایجوکیشن حکومت پنجاب تعلیمی معیار کے بلند و بالا دعوے کرتی نظر آتی ہے، جبکہ دوسری طرف کئی ایسے اسکول تاحال موجود ہیں جہاں بچوں کو سخت اذیت ناک ماحول میں پڑھنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک پرائمری اسکول ضلع جنگ میں شورکوٹ کینٹ کے جنگلات میں چل رہا ہے، جو کہ محکمہ فارسٹ نے 1.5 مرلہ کوارٹر میں بنا کر دیا ہوا ہے اور معصوم بچے گرمیوں اور سردیوں میں خستہ حالت کوارٹر میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ میں 5 کلاس میں پڑھتی ہوں، ہمارا اسکول بالکل نہیں ہے، کوارٹر ہے محکمہ جنگلات کا اور اسکول بالکل نہیں ہے۔ ہم 5 کلاس میں پڑھتی ہیں اور ہمارے اسکول میں نہ ہی بیٹھنے کی جگہ، ہم گرمیوں میں بھی بیٹھ کر بیمار ہو جاتی ہیں اور سردیوں میں بھی ہم سردی سے بیمار ہو جاتی ہیں، اس لیے جہاں نہ فرنیچر مکمل ہے نہ ہی ابتدائی سہولیات میسر ہیں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول فارسٹ کالونی کو رقبہ کے لیے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر جنگ نے رقبہ کا NOC تو دے رکھا ہے، مگر محکمہ ایجوکیشن نے آج تک عمارت دینے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارا یہ اسکول جو ہے سن 1962 میں گورنمنٹ کا یہ اسکول ہے، اس کی اپنی ذاتی کوئی بلڈنگ نہیں ہے۔ یہ محکمہ جنگلات والوں نے یہ ہمیں ایک کوارٹر دیا ہوا ہے جس میں یہ بچے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ سردیوں اور گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں، سردیوں میں دھند ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، بچوں کو چھٹی کرنی پڑتی ہے۔ ان کی کوئی ذاتی بلڈنگ یا کوئی ایسی چیز ذاتی نہیں ہے، تو یہ بچوں کے لیے بہت مسئلہ ہے۔ گرانٹ دی جائے، ہماری اسکول کی بلڈنگ ذاتی بنائی جائے تاکہ بچوں کی پڑھائی کا کوئی مسئلہ نہ بنے اور بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول فارسٹ کالونی شورکوٹ کینٹ ضلع جنگ کی اختتامی حدود میں واقع اسکول ہے، جہاں پر متعین اکثر اسکول محکمہ ایجوکیشن کی عدم توجہی کا شکار ہیں۔ ایک کمرہ پر مشتمل پرائمری اسکول محکمہ جنگلات کی ملکیت ہے اور محکمہ جنگلات نے ناکارہ ہونے کی وجہ سے خالی کیا ہوا ہے اور اس کی اپنی مدد آپ کے تحت مرمت کر کے بچوں کے حوالے کر دیا گیا۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول فارسٹ کالونی کو رقبہ کے لیے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر جنگ نے رقبہ کا NOC دے رکھا ہے، مگر محکمہ ایجوکیشن نے آج تک اس اسکول کی عمارت بنانے کی کوشش نہیں کی۔ کیمرہ مین محمد اجاز کے ساتھ قمر گیلانی، دنیا نیوز، شورکوٹ کینٹ۔ اور اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صبح پنجاب کی چیدہ خبروں کا۔
رجانہ میں 1112 کی سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ رجانہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بروقت مدد فراہم کی جا سکے گی۔ 1122 کی سروس سے رجانہ اور اس کی گرد و نواح کے لوگوں کے لیے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بر وقت مدد فراہم کی جا سکے گی۔ 1122 کا سینٹر سول ہسپتال رجانہ میں بنایا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے ترجمان بشارت حمید کے مطابق سال 2010 میں سروس نے 3420 حادثات کو اوسط ٹائم 4 منٹ کے دوران رسپانس کیا ہے، جن میں روڈ ٹریفک حادثات 1353، آگ لگنے والے واقعات 8 اور میڈیکل کیسز 1882 ایمرجنسیز کو ڈیل کیا۔ 4049 افراد کو ریسکیو کیا گیا، ان میں 1882 افراد کو موقع پر ابتدائی طبی امداد اور 3237 افراد کو طبی امداد دیتے ہوئے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے پھول نگر۔ پھول نگر کے نواحی گاؤں گوہر گلاب سنگھ میں بجلی کا اکلوتا ٹرانسفارمر 8 دن سے جل کر خاکستر۔ مساجد میں اذانیں نہیں ہو رہی، لوگ ہینڈ پمپ چلا کر وضو کرنے پر مجبور ہیں۔ بجلی کے ستائے ہوئے سینکڑوں صارفین کا زبردست احتجاج۔ پھول نگر کے نواحی گاؤں گوہر گلاب سنگھ کا اکلوتا ٹرانسفارمر 8 دن سے جلا پڑا ہے۔ صارفین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر وابڈا کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے بتایا کہ گاؤں میں صرف 100 کلو واٹ کا ایک ٹرانسفارمر ہے، متعدد بار جل چکا ہے۔ پورے گاؤں میں صرف 3 پولز ہیں، تاریں لوگوں کے گھروں کے اوپر سے گزرتی ہیں جو کسی وقت بھی حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔ گاؤں کے نمبردار نے بتایا کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے نمازیوں کو وضو کرنے کے لیے پانی دستیاب نہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گاؤں میں 200 واٹ کا نیا ٹرانسفارمر نصب کیا جائے۔ سول سوسائٹی سماجی تنظیموں کی جانب سے کراچی اور لاہور بم دھماکوں کی مذمت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ کراچی اور لاہور میں ہونے والے بم دھماکوں کے خلاف پنڈی بھٹیا میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سول سوسائٹی اور مقامی سماجی اور مذہبی تنظیموں کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر دہشت گردی کی مذمت میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ ریلی کے قائدین نے بم دھماکوں کو ملک اور اسلام کے خلاف سازش قرار دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اصل مجرموں کو بے نقاب کر کے کڑی سزا دی جائے۔ ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن پنجاب سید طاہر رضا ہمدانی نے کہا ہے کہ میڈیا ریاست کا اہم ستون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا آئینہ بھی ہے جس میں حکومتی کارکردگی اور عوامی مسائل کے پائیدار حل کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ پریس کلب حافظ آباد کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سید طاہر رضا ہمدانی کا کہنا تھا کہ حکومتی اداروں کی کارکردگی میں بہتری کے لیے میڈیا کی رہنمائی اور مثبت تنقید بے حد ضروری ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن نے کہا کہ موجودہ دور میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی ترقی نے انفارمیشن تک رسائی میں آسانی اور عوام کے مسائل کو آواز دینے کے ساتھ ساتھ قارئین کو بروقت خبریں، تجزیے اور معلومات کی فراہمی کے حوالے سے انقلاب برپا کر دیا ہے اور میڈیا کے مثبت کردار کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب صحافیوں، فنکاروں، ادیبوں اور شعراء کی فلاح و بہبود کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور وہ بھی حافظ آباد کے صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے سلسلے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس سے پہلے پریس کلب کے چیئرمین میاں صدیق بھٹی، جنرل سیکرٹری عامر سہیل مغل، سینئر وائس چیئرمین جاوید اسد، وائس چیئرمین یعقوب شہزاد، رانا یوسف وحید، مظہر بڑائچ اور دیگر صحافیوں نے پریس کلب آمد پر ایڈیشنل سیکرٹری کا شکریہ ادا کیا۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے اٹک شہر اور گرد و نواح کے رکشہ ڈرائیور ٹریفک پولیس اور محکمہ RTA کے بھاری جرمانوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ 2 گھنٹے تک اٹک کامرا روڈ بلاک رکھی۔